نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ وہ تصور ہے کہ جو اسلام نے ہمیں دیا، لیکن ایک تصور وہ ہے کہ جو شیطان نے دیا اور ہم نے اس کو اپنا لیا۔ یاد رکھیے گا، شیطان کا سب سے خطرناک ترین روپ وہ ہے کہ جس میں وہ صوفی بن کر ہمارے دلوں کے اندر خیالات ڈالتا ہے۔ اور یقین جانیں، ہر دل کی یہی کہانی ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ واپس لوٹنا چاہتا ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اس توبہ کا کیا فائدہ۔ یعنی وہ ایک صوفی بن کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے پہلے اپنے اللہ کی نافرمانی کی، تو اب کون سا منہ لے کر اس کے سامنے توبہ کے لیے جا رہا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ضمیر جاگ گیا ہے، لیکن یہ حقیقت میں ضمیر نہیں جاگتا، یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا وار ہوتا ہے۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے، جب وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو توبہ کے باوجود پھر سے وہ گناہ کر دیتا ہے۔ اب شیطان اس کے اوپر ایسی ندامت طاری کرتا ہے کہ وہ توبہ کرنے سے ہی شرم محسوس کرتا ہے، یعنی وہ اپنے اللہ سے توبہ کرنے سے ہی شرم محسوس کرتا ہے۔ تو یقین جانیں، شیطان کا مقصد فقط گناہ کروانا نہیں ہے، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے، وہ رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دیکھیں، ہمارے کپڑے ہیں، اگر وہ میلے ہو جائیں تو ہم ان کو دھوتے ہیں، دھو کر دوبارہ پہن لیتے، پھر میلے ہوں تو پھر دھو لیتے۔ تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر پہلی بار میلے ہوئے تو ہم ان کو چھوڑ دیں، اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب میلے ہوں تو ان کو دھو لیا جائے۔ تو اسی طرح شیطان کو بھی یہ بات بتا دو، اسے بھی یہ بات بتا دو جو یہ کہتا ہے کہ تو بار بار توبہ کرتا ہے پھر گناہ کر دیتا ہے، اس لیے توبہ ہی چھوڑ دے۔ بھائی، ہم توبہ کیوں چھوڑ دیں؟ توبہ کیوں چھوڑ دیں؟ اب گناہ کا معنی ہے کہ عمل کو میلا کر دینا، اور توبہ کا معنی ہے کہ اس کو صاف کر دینا۔ تو اگر گناہ ہو جائے تو بار بار توبہ کر لے۔ جب بندہ یہ عمل کر لیتا ہے نا، تو پھر شیطان دوسرا وار کرتا ہے۔ اب دوسرے وار میں کرتا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اب تو نیک عمل کرتا ہے، کل تو پھر گناہ کرے گا، پھر توبہ کرے گا، کیوں نہ ایک ہی بار توبہ کر لے، ایک ہی بار توبہ کر لے۔ یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی تو تم جوان ہو، تمہاری جوانی ہے، ابھی بڑا عرصہ پڑا ہوا ہے، بعد میں توبہ کر لے۔ لیکن کسی کو اپنی زندگی کی گارنٹی ہے؟ بھائیو، کیا پتہ کون سا سانس آخری ہو، نہ جانے کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ انسان کو ہمیشہ اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ جب موت بالکل سامنے کھڑی ہوتی ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس وقت رب اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ توبہ تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس وقت وہ توبہ کر نہیں سکتا۔ تو اس لیے زندگی کے تمام لمحات کو قیمتی جانتے ہوئے ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ برہانیہ ایک مرید کے لیے اس کے اوراد میں استغفار کو لازمی طور پر اس کا ورد رکھتے ہیں، جو دن میں کئی مرتبہ استغفار کرتا ہے۔ تو اس سے نہ صرف گناہ مٹتے ہیں بلکہ اس بندے کو اللہ اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔